دوستو سلامت باشد، آئیے آج ایک انوکھی داستان کا ذکر کرتے ہیں، یعنی کوہ نور ہیرا۔ آخر مالک کون؟ پاکستان، انڈیا، افغانستان یا ایران؟ مگر فی الحال یہ انمول ہیرا ٹاور آف لندن کے جیولز ہاؤس کی سربراہی کر رہا ہے۔ ڈیئر ویورز، اس کی کہانی دیو مالائی کہانی کی طرح ہی ہے۔ کسی کا دعویٰ ہے کہ یہ کوہستانی ہیرا ہے اور کوئی اسے سمندری ہیرا قرار دیتا ہے۔ ہاں، مگر ایک بات ضرور ہے کہ یہ انمول اور پیش قیمت ہیرا، جس کا ابتدائی وزن 90 کیرات تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ تراش خراش کرنے سے اب یہ 170 کیرات کا حامل ہے۔ کوہ نور ہیرا، جی ہاں، نور یعنی روشنی کا پہاڑ۔ اس سے جڑی کئی ایک داستانیں، جن میں بدشگونیاں بھی شامل ہیں، مشہور ہیں۔ یہ کوہ نور انگریزوں کے ہاتھ کیسے لگا، اس کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے۔ نام تو اس کا کوہ نور ہے، مگر سائز میں شاید ہی مرغی کے انڈے سے بڑا ہو۔ یہ کوہ نور پہلے کہاں تھا اور اسے کس نے دیکھا تھا، تو سنیے۔ ایک فارسی مورخ یعنی پرشین ہسٹورین کا دعویٰ ہے کہ اس کوہ نور کو انہوں نے 18ویں صدی کے وسط میں اپنی آنکھوں سے نادر شاہ کے ہندوستان پر حملے کے وقت تخت طاؤس کے اوپر پڑا روشنیاں بکھیرتے ہوئے دیکھا تھا۔ بعد ازاں نادر شاہ نے اسے تخت طاؤس سے اتروا کر بہت عرصہ اپنے بازو پر سجائے رکھا۔ نادر شاہ، جو کہ ایک ایرانی جنگجو تھا، 1739 عیسوی میں اس نے مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کی 10 لاکھ فوج کو اپنے 40,000 فوجیوں کے ذریعہ خون ریزی کا بازار گرم کر کے کم و بیش آنن فانن تحت تیگ کر کے دہلی پر قبضہ کر لیا، تو اس وقت تخت طاؤس سمیت ہندوستان کی تمام دولت جو مغلوں نے 250 سالوں میں جمع کی تھی، چند دنوں میں ہی اس کا مالک کوئی اور بن گیا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ اس وقت کی رقاصہ نور بائی نے نادر شاہ کو مخبری کی کہ کوہ نور ہیرے کو رنگیلا ہر وقت اپنی پگڑی میں چھپائے رکھتا ہے۔ اس پر نادر شاہ کو ترکیب سوجھی اور اس نے محمد شاہ رنگیلا سے کہا، آؤ کیوں نہ ہم اپنی دشمنی کو پگڑیاں تبدیل کر کے دوستی میں تبدیل کر دیں۔ اس طرح یہ کوہ نور ہیرا نادر شاہ کی ملکیت بنا اور پھر نادر شاہ ہندوستان کی لوٹی ہوئی دولت اور تخت طاؤس سمیت واپس ایران چلا گیا۔ ناظرین، نادر شاہ ہیرے کو تو افغانستان لے اڑا، مگر وہ اس کی چکا چوند زیادہ دیر تک نہ دیکھ سکا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ اس طرح ہیرا ایک افغانی فوجی احمد شاہ ابدالی کے ہاتھ لگ گیا اور پھر جب شاہ شجاع بادشاہ بنا تو ہیرے کی ملکیت اس کے پاس آ گئی، مگر کچھ ہی دیر بعد شاہ شجاع کو بھی معزول کر دیا گیا۔ معزولی کے بعد اس نے ہندوستان کو اپنا مسکن بنانے کا ارادہ کیا اور ہندوستان کی طرف چل پڑا اور جاتے جاتے کوہ نور ہیرا بھی اپنے ہمراہ لے گیا۔ تو ناظرین، اس طرح نور کا یہ پہاڑ یعنی کوہ نور ہیرا واپس اپنی پرانی آماج گاہ ہندوستان آن پہنچا۔ جب یہ ہیرا ہندوستان پہنچا تو اس وقت پنجاب میں راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت تھی۔ کہتے ہیں کہ راجہ رنجیت سنگھ اس ہیرے کو دسہرہ، دیوالی اور اس طرح کے تہواروں پر اپنے بازو کی زینت بنائے رکھتا تھا۔ جب کوئی انگریز افسر ان کے دربار جاتا تو اسے یہ ہیرا خاص طور پر دکھایا جاتا۔ راجہ رنجیت سنگھ جب ملتان، پشاور یا دوسرے شہروں کے دورے پر جاتے تو ہیرا اپنے ساتھ ہی لے جاتے تھے۔ اور پھر جب 1839 عیسوی میں راجہ رنجیت سنگھ کا انتقال ہو گیا تو 1843 عیسوی میں رنجیت سنگھ کے 10 سالہ پوتے کو پنجاب کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی آنکھوں کو کوہ نور ہیرے نے تو پہلے ہی خیرہ کر رکھا تھا اور وہ اسے حاصل کرنے کی تلاش میں ہر وقت لگے رہتے تھے، اور جب دلیپ سنگھ بادشاہ بنا تو انہیں یہ موقع مل گیا۔ دلیپ سنگھ چونکہ بچہ تھا، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی باتوں میں آ گیا۔ چنانچہ انگریزوں نے دلیپ سنگھ اور اس کی ماں کو علیحدہ کر کے کوہ نور ہیرا دلیپ سنگھ سے ہتھیا لیا اور پھر اسے جہاز کے ذریعہ ملکہ وکٹوریہ کو بطور تحفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جس جہاز میں یہ ہیرا منتقل کیا گیا، اس جہاز کے کپتان کو بھی کانو کان خبر نہ ہونے دی کہ وہ دنیا کا انمول اور پیش قیمت ہیرا اپنے ساتھ برطانیہ لے جا رہا ہے۔ بالآخر سمندر کے طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے کپتان نے یہ جہاز
برطانیہ کے ساحل پر لنگر انداز کیا تو تب اسے علم ہوا کہ وہ تو دنیا کے انمول ہیرے کو اپنے ہمراہ اٹھائے ہوئے تھا۔ برطانیہ حکومت نے کوہ نور ہیرے کو کرسٹل پیلس کی زینت بنانے کے لیے پہلے سے ہی تمام انتظامات کر رکھے تھے اور لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ بھی کر رکھا تھا۔ چند ہی دنوں بعد کرسٹل پیلس میں ہیرے کی استقبالیہ تقریب کا انتظام کیا گیا اور تمام لوگوں کو اس کی دعوت دی گئی۔ اندازہ کیجئے لوگ اس ہیرے کو دیکھنے کی خاطر بارش میں لمبی لمبی قطاروں میں گھنٹوں کھڑے رہے اور ہیرے کی تجلی دیکھ کر ہی واپس گئے۔ دوستو، اب انڈیا دعویٰ کرے یا پاکستان یا ایران اور افغانستان کہ یہ کوہ نور ہیرا ہماری ملکیت ہے، اب یہ ان کے منہ کی باتوں اور خوابوں کی حد تک ہی ہے۔ یہ ہیرا اب کہیں جانے والا نہیں۔ ناظرین، برطانیہ کی تمام کوئنز اس ہیرے سے اپنی خوبصورتی کو چاند لگاتی رہی ہیں۔ اب یہ موجودہ کوئنز الزبتھ دوم کے سر کا تاج بنا ہوا ہے۔ جزاک اللہ۔